الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانطَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ فوراً ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی بھیجی کہ اپنے ڈنڈے کو دریا پر مارو، بس یک سمندر پھٹ کر رہ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے جب فرعون اور اس کی فوج نے انہیں پریشان کیا تھا، ظلم اور انتقام کی حالت پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات کا راستہ دکھایا۔ یہ آیت اس نجات کے معجزاتی واقعہ کی وضاحت کرتی ہے۔ کلام اللہ کا حکم اور عمل۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اضرب بعصاک البحر، اضرب بعصاک البحر یعنی اپنی لاٹھی عصا سے سمندر پر مارو۔ یہ حکم ایک آزمائش بھی ہے اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ بھی کہ انسان اللہ کے حکم کے ساتھ ہو کر حرکت کرے، نہ کہ اپنے اندازے اور وسائل کی بنیاد پر۔ معجزہ کا ظہور۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق لاٹھی ماری تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فَانْفَلَقَ کا مطلب ہے تقسیم ہونا۔ یہ تقسیم اللہ کی قدرت سے ہوئی، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی کوئی مافوق قدرت چیز۔ کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کی تشبیہ اور معنی۔ ہر ایک فرقہ یعنی سمندر کے ایک حصے ایسا ہوا کہ جتنے حصے سمندر کے بنے، ہر ایک حصے کی دیوار یا کنارے اتنے مضبوط اور بلند تھے کہ جیسے پہاڑ۔ الطود ایک بڑا پہاڑ ہے، اس سے مراد بڑی ٹھوس پہاڑ جیسی بڑی صاف۔ یہ تشبیہ تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ راستہ نہ کوئی معمولی شگاف تھا، نہ کہ معمولی پانی کی دیوار، بلکہ بہت بڑے پیمانے کا واقعہ تھا۔ اس معجزے کا مقصد خوف زدہ قوم کو اعتماد دینا، اللہ کی مدد کی نشانی ظاہر کرنا تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشکل راہیں کھول دی ہے، بشرطے کہ اللہ کی طرف رجوع اور اس کے حکم کی اطاعت ہو۔ یہ بتانا ہے کہ اللہ کی وعدے سچی ہیں، وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ سبق و نصیحت۔ ایمان والوں کے لیے بڑا حوصلہ، مشکلات جتنی بھی ہو اللہ سے امید نہ چھوڑو۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہے
ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، اس کے حکم سے پہاڑوں کی مانند رائے تیار ہو سکتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دے خود کو اس کے بھاؤ میں ڈالے، شک نہیں ایمان اور عمل سے کامیابی ملتی ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 64، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے وہاں سمندر کی اسی مقام پر دوسروں کو بھی قریب کر دیا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا یعنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا، جس کے دونوں طرف پانی کے بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند دیواریں کھڑی ہو گئی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون اور اس کا لشکر بھی لا کر جمع کیا گیا۔ ازلفنا کا مطلب ہے ہم نے قریب کر دیا یا ہم نے پہنچا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا جہاں موسیٰ اور بنی اسرائیل موجود تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ فرعون اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وہاں آئے تاکہ اللہ کا فیصلہ اور انجام سب کے سامنے ظاہر ہو۔ شمع کا مطلب شمع عربی میں وہاں کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہی جگہ جہاں سمندر کا راستہ کھولا گیا۔ الآخرین سے مراد کون؟ اس سے مراد فرعون اور اس کے لشکر ہے۔ اللہ نے ان سب کو بھی اسی راستے پر کھینچ لیا تاکہ انجام عبرت ناک ہو۔ سبق اور نصیحت، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم کو اسی راستے پر لے آتا ہے جہاں اس کا انجام مقدر ہوتا ہے۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ یہ راستہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ راستہ اس کی ہلاکت اور ڈوبنے کا ذریعہ تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی تقدیر اور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ایمان والوں کے لیے یہ امید ہے کہ اگر اللہ کا ساتھ ہو تو دشمن کتنا ہی قوی یعنی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ خود اللہ کی تدبیر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میں اپنے سننے والے سامعین کے لیے اپنی بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سوچے اس آیت سے ہمیں کیا سبق یا درس ہمیں ملتا ہے۔ محض تفسیر سن لینے سے فائدہ کچھ نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میں اس آیت سے جو سمجھا ہوں میں آپ کو کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی سوچے جس راستے سے بنی اسرائیل کے لیے نجات تھی، اسی راستے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ جملہ سننے والوں کے دل پر اثر ڈالے گا اور وہ غور کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد مطلب ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، ورنہ جو راستہ ہمیں محفوظ لگتا ہے وہی ہلاکت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر 65 میں، وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دے دی۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ظہور، پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا سے سمندر پر ضرب لگائے، پھر راستہ بن گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے پر آ گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل سب کے سب سلامت راستے سے گزر گئے اور نجات پا گئے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ انجینا کا معنی نجات دینا، بچا لینا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بھی بچا لیا، سمندر کے ڈوبنے سے بھی بچا لیا۔ من معه اجمعین کی وضاحت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ
ان کے ساتھ ایمان والے سب لوگ چھوٹے بڑے مرد عورت سب محفوظ نکل آئے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور رحمت دونوں جھلکتی ہے کہ کسی ایک کو نہیں بلکہ پورے گروہ کو سلامتی نصیب ہوئی۔ سبق اور نصیحت اس آیت سے ہمیں ملتی ہے ایمان اور صبر کرنے والے آخر کار اللہ کی مدد سے نجات پا لیتے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے کبھی برباد نہیں ہوتے۔ ظاہری حالات چاہے کتنا بھی ڈرا دینے والے ہوں، جیسے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، لیکن اللہ جب حفاظت فرماتا ہے تو راہ بھی نکلتی ہے اور نجات بھی ملتی ہے۔ دیکھو اللہ نے اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو کس طرح بچا لیا۔ اگر ہم بھی ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو ہماری مشکلات کے سمندر بھی پھٹ جائیں گے اور اللہ ہمیں نجات دے گا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 66 میں ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب کے سب کو نجات دے دی۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسری طرف یعنی فرعون اور اس کا لشکر سب کے سب سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی قدرت اور عدل کا مظاہرہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے نجات اور کافروں کے لیے ہلاکت۔ ثم یعنی نجات کے بعد اگلا مرحلہ، پہلے اللہ نے ایمان والوں کو محفوظ نکالا، پھر ظالموں کو سزا دی۔ اغرقنا کے معنی ہم نے ڈبو دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ اور عذاب تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ الآخرین کی وضاحت کرتے ہیں، یہاں الآخرین سے مراد ہے فرعون اور اس کے پیچھے آنے والا لشکر۔ ان کا غرور اور طاقت سمندر میں غرق ہو گئی، تاکہ پوری دنیا کے لیے یہ واقعہ قیامت تک عبرت کا نشان رہے۔ سبق اور نصیحت، اللہ کے فیصلے بڑے واضح ہوتے ہیں، ایمان والوں کے لیے رحمت اور منکروں کے لیے عذاب۔ یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، طاقت وقتی لگ سکتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظالم کے لیے انجام یہی ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے تو وہ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم غرور اور تکبر میں رہیں گے تو وہ ہمیں بھی انجام کے قریب لے آئے گا۔ میں اپنے سامعین کو یہ بات ضرور سمجھانا چاہوں گا، وہی راستہ جو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، فرعون اور اس کی فوج کے لیے موت کا راستہ بن گیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بولوں گا، یہ ہے اللہ کی قدرت، ایمان والے سلامت نکلے اور کافر غرق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 67 میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس واقعے میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس جملے کا مطلب ہے یقیناً اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے۔ یہاں ذالکہ سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، کس طرح ایک کمزور اور بے صلاح جماعت کو اللہ نے نجات دی اور ایک بڑے طاقتور بادشاہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ محض کہانی نہیں بلکہ زندہ سبق ہے۔ آیت کا مطلب نشانی، یہاں نشانی کا مطلب ہے عبرت، دلیل اور سبق، یعنی یہ واقعہ اللہ کی قدرت، اس کی عدل اور اس کی سنت طریقے کی واضح نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم
اکثرهم مؤمنین، یعنی باوجود اس نشانی کے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں بھی ایسے لوگ تھے جو دل سے مضبوط ایمان نہ لائے بلکہ بار بار شک، بغاوت اور کمزوری دکھائی۔ اسی طرح فرعون کی قوم نے تو بالکل انکار کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حقیقت بیان ہے کہ اکثر لوگ دنیا میں حق دے کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ سبق اور نصیحت، یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ صرف واقعہ سن لینا کافی نہیں، اصل بات ان سے ایمان حاصل کرنا اور سبق لینا۔ اکثر لوگ آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کی تعلیمات اور تاریخ کی روشن مثالوں کو دیکھے اور پھر بھی نہ مانے تو اس کا انجام بھی انہی قوموں جیسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر لوگوں میں نہ ہو جو ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جو نشانیاں دیکھ کر فوراً ایمان اور عمل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سامعین کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے، ایک سمندر کا پھٹ جانا، پانی کا پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو جانا، ایک قوم کا نجات پانا اور دوسری قوم کا غرق ہونا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ اس نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔